خدارا 14 فروری کو پھول نہیں حجاب دیجئے، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے نکلتے وقت ان کو حجاب دیجئے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث سے بہت دور رکھا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ جی اسی کا نتیجہ ہے۔ لڑکے سے پوچھ رہا تھا بیٹا آج کل کیا کر رہے ہو، کہنے لگا قاری صاحب 14 فروری دا مینوں انتظار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے جی اپنی گرل فرینڈ کو پھول دینا ہے۔ میں نے کہا تمہاری بہن کو بھی کوئی پھول دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مولانا زبیر قاسمی حافظہ اللہ اور سید فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، مولانا زبیر قاسمی حافظہ اللہ سے ہم الحیاء من الایمان جو آج 14 فروری ان قریب آنے والا ہے، تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں چلتا ہے، ہمارے کیا پوری دنیا میں چلتا ہے، تو وہاں پہ الحیاء من الایمان ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں قاری زبیر قاسمی صاحب۔ جی قاری صاحب، آئیے میں حضرات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے حیا کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ہم بے حیائی کو اگر فروغ دیں گے، ہماری آل اولادیں اگر بے حیائی کو فروغ دیں گی تو اس سے عذاب الہی آئیں گے۔ اور آج پاکستان جس مشکلات سے گزر رہا ہے، میرے خیال میں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آئیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ جس طرح فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے تمام شب و روز ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حیا کیا ہے؟ حیا کیسے آئے گی؟ آئیے ہم جب ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھیں، جب ہم نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی زندگی کو پڑھیں، آل کی زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا کیا تھا، پردہ کیا تھی، چادر اور چار دیواری کا تحفظ کیا تھا، اور کس طرح ان لوگوں نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ کیا ہے، پردہ کیا ہے، حیا کو اپنے آپ کو حیادار بنایا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ نبی علیہ السلام ایک دن شام کا وقت تھا، تو آپ اپنی پیاری بیٹی اور جس کو آپ لخت جگر آپ کی، جس کو آپ اپنے جسم کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے ساتھ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو آپ کے سامنے ایک لاٹھی کے ساتھ چلنے کی آواز آئی، تو دیکھا گیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا تو آپ نے اپنے بابا، پوری کائنات کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھڑایا اور آپ پتھر کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہیں۔ جب دیکھا تو عبداللہ بن ام مکتوم گزر گئے، تو آپ نے پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ آقا نامدار کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ تو نبی علیہ السلام حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ، یہ رات کا وقت تھا اور آنے والا بندہ جو تھا وہ نابینا تھا، عبداللہ بن ام مکتوم، اور تمہارے ساتھ تمہارا بابا تھا، تو یہ کیسے آپ نے ہاتھ چھڑا کر تو چھپنا شروع کر دیا؟ تو جو جواب دیا سیدۃ النساء نے، ماں فاطمہ الزہرا نے، اور جنت کی سردار، عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا نے جو جواب دیا، خدا کی قسم آج ہماری عورتوں کو اس جواب کو سونے کے پانی سے بھی ہم لکھیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بابا جان، اگر ٹھیک ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، رات کا وقت تھا، لیکن فاطمہ تو نبینی نہیں ہے۔ فاطمہ کی تو آنکھیں ہیں، میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے اگر میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کے وجود پر میری نظر نہیں پڑی، تو یہی میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، قاری زبیر قاسمی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب، اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ آیا کہ اس دن کو محبت کے لیے منایا جاتا ہے، لڑکی لڑکا آپس میں پیار کے ایک دوسرے کو پھول دے کے وہ ثبوت کے طور پہ کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا وہ میں آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں،
وہاں پہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ کی جو 20 سے 22 سالہ جو والدین نے آپ کو پالا ہے تو وہ 1 سال کی جو آپ کی ملاقات ہے لڑکے کے ساتھ تو وہ 20 سال کی جو محبت ہے والدین کی اس کو بلا کے تو آپ اس کے ساتھ پھول اور غیرت کا وہاں پہ جنازہ نکل جاتا ہے. مطلب جو ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے آیا کہ وہ یہ کیا اور وہاں پہ ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کے والدین کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتے ہیں. کر سب کیا کہیں گے آپ؟ محمود بھائی سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث سے بہت دور رکھا ہے. ایک بیٹا یہ اسی کا نتیجہ جی اسی کا نتیجہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی ہے اور بیٹا ہے, اسے آپ نے 20 سال تک 25 سال تک کالجز سکول اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, لیکن ان کو کلمہ تک نہیں آتا, ان کو کلمہ نہیں آتا, ان کو نماز نہیں آتی, ان کو روزہ نہیں آتا. وہ نام نہاد مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنا جسے نہیں آتا بس وہ پی ایچ ڈی کر گیا, ڈگریاں حاصل کر گیا, ڈاکٹر بن گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے والدین نے اپنے بچوں کو دنیا کی تمام تعلیم عصری تعلیم دلوائی ہے لیکن دینوی تعلیم سے بہت دور رکھا ہے. جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے, جب ہم نبی آخر الزمان پیغمبر کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے, ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ حیا کیا ہے, ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور کردار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر غیر محرم عورتوں سے پیچھے ہٹتے, آپ کی نظریں اوجھل ہوتی کہ ایک دفعہ ایک عورت بیعت کرنے کے لیے آئی تو اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو آپ نے اپنے چہرے کو پیچھے کر لیا اور فرمایا عائشہ اس عورت کو کہو کہ محمد کسی غیر محرم مرد عورت کے ہاتھ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا, اس کی بیعت ہو گئی, اس کو کہو کہ ہاتھوں کو پیچھا کر لے. ہم اگر آج انہی ہاتھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو پھول پکڑائیں گے تو غیرت کہاں گئی, حیا کہاں گئی؟ ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا جب ہم نے غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوا, کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کو پھول پیش کیا. خدا را 14 فروری کو پھول نہیں, حجاب دیجئے. اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے نکلتے وقت ان کو حجاب دیجئے. اپنے جو چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک لڑکے سے پوچھ رہا تھا بیٹا آج کل کیا کر رہے ہو, تو کہنے لگا قاری صاحب 14 فروری دا مینوں انتظار ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے جی اپنی گرل فرینڈ کو پھول دینا ہے. میں نے کہا تمہاری بہن کو بھی کوئی پھول دے گا؟ جب اتنی بات ہوئی تو اس کی غیرت جاگی, میری بہن کو؟ میں کہا ہاں, اگر تو کسی کی بہن کو پھول دے رہا ہے تو اس انتظار میں ہے کہ میں کسی کی بہن کو, کسی کی بیٹی کو پھول دوں گا, تو بیٹا انتظار کر کہ تیری بہن کو بھی کوئی پھول دینے کے لیے انتظار کر رہا ہے. یہ باتیں اس نے سنی, جب اس کے ذہن میں آئیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا قاری صاحب میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ ایسی کبھی حرکات سے میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. اگر میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو میں یہ گوارا نہیں کرتا. تو میں نے کہا بیٹا جس کی بہن کے لیے تو پھول لے کے جا رہا تھا یا تیرے ذہن میں تھا, وہ بھی کسی کی بیٹی تھی, وہ کسی کی بہن تھی. تو انشاءاللہ یہ دین اسلام کا سلسلہ جاری رہے گا. میں اپنے تمام احباب سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دلوائیں تاکہ دنیا اور دین دونوں کو سمجھ کر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. جی بالکل بالکل. قاسمی صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہمارے والدین کو جو ہے ان کے والدین کو ان کے اوپر نظر بھی رکھنی چاہیے. مطلب بچہ کدھر سے آ رہا ہے, کدھر سے جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, اور یہاں تک کہ ان کے موبائل کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے, لڑکیوں کی اور لڑکوں کی. آخر یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کر کیا رہا ہے, کس کے ساتھ روابط ہیں اس کے. مطلب کہ ہم جب ان کے اوپر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر جب درست ہوں گے تو ہمارا معاشرہ درست ہوگا, ہمارا معاشرہ درست ہوگا تو ہماری دنیا درست ہوگی, ہماری دنیا درست ہوگی تو ہماری جنت جو ہے ہمیں ملے گی, ہماری قبر درست ہوگی تو ہمیں جنت ملے گی. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.